بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جس انداز میں جس طرح سے شاہ محمود قریشی سابق وزیر خارجہ کی گرفتاری کی گئی ہے، ہر کوئی اس کی تنقید کر رہا ہے، اس پر رد عمل کا اظہار کر رہا ہے۔ دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر جو کہ آئے اس لیے تھے، ان کا ایک ہی کام ہے، الیکشن کمیشن بنائے اس لیے جاتا ہے، اس کا اتنا بجٹ ہوتا ہے، یہ 5 سال ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا کہ صرف تیاری کرنی ہے الیکشنز کی۔ اور جناب اب جب الیکشنز کا وقت آیا تو یہ پھر الیکشن سے بھاگ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، واضح طور پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور ان میں نظر کیا آ رہا ہے کہ جی الیکشنز نہیں ہم کروا سکتے، الیکشنز کسی طرح سے آگے لے جائے۔ یعنی جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتوں کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن ہمارے لیے سیاسی موت ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی سمجھ رہا ہے کہ الیکشن کروانا اس کے لیے سیاسی موت ہے۔ پھر اتنا بڑا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہ وہ تو خود ڈیفالٹر نکلے ہیں، جنہوں نے دیکھنا تھا کہ کوئی ڈیفالٹر تو نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، وہ خود سب سے بڑے ڈیفالٹر نکل آئے ہیں۔ اس کی بھی خبر سامنے آ گئی ہے، چینلز کی بھی زینت بن گئی ہے۔ تو ایسا شخص کیا الیکشنز کروائے گا؟ اسی لیے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جب سے آئے ہیں آپ دیکھیے، جتنا کچھ ہو سکتا تھا تحریک انصاف کے خلاف وہ کیا گیا، اب بھی ہو رہا ہے۔ جو انہوں نے آر او لگائے ہیں انہی کے دفتروں سے گرفتار کیا جا رہا ہے، تجویز کنندہ تائید کنندہ کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلے ہی پتا تھا، پہلے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہو رہے تھے، وہاں سے لوگوں کی گرفتاریوں کا خدشہ تھا، ایم پی او جاری ہو رہے تھے، جبکہ کہا گیا کہ ایم پی او مینٹننس پبلک آرڈر اب شیڈول آ گیا نہیں ہونے چاہیے، پھر بھی ایم پی او کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری بھی پہلے ایم پی او کے تحت تھی، پھر ایم پی او واپس لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور جناب مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے، جس طرح شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، دھکے دیے گئے، اور جس طرح ان کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سلوک کیا گیا، کوئی ایسے کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی۔ اب آئی جی صاحب کی اگر سنیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو پولیس نفری نہیں ہے الیکشنز کروانے کے لیے۔ بھائی تو پھر آپ کیا کریں؟ پھر تو اس ملک میں کبھی بھی الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ خیبر پختونخوا سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس طرح اغوا کے لیے آپ کے پاس پولیس ہی پولیس ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پولیس ہے، اتنی بڑی تعداد میں، پھر لوگوں کی حفاظت کہاں کر رہی ہے؟ تجویز کنندہ تائید کنندہ کو گرفتار کرنے کے درجنوں پولیس اہلکار ہر جگہ آپ دیکھیں، ایسے جیسے وہ کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ چونٹیاں آ جاتی ہیں کہ جناب کہیں بھی کوئی چیز گری ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ پولیس ہماری کمال ہے، ان کو پتہ ہے کہ جناب کیسے دبوچنا ہے، ہر جگہ پر پہنچے ہوئی ہے جناب پولیس۔ یہ تو میں حیران ہو گیا ہوں ایسی کارکردگی۔ اگر یہ چوروں ڈاکوں کے خلاف لیں تو پاکستان سے تو جرم ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو جناب وہاں پر ایسے پہنچے، ایسی ڈیوٹی ان سر انجام دے رہے ہیں جو ان کو دی گئی ہے۔ یعنی جرم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تجویز کنندہ تائید کنندہ کیوں بنے تحریک انصاف کے؟ ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے کہ کوئی ویڈیو سامنے آ جائے اس کے پیچھے بھاگو، کوئی جرم نہیں، لیکن ایسے پکڑتے ہیں، ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی دہشت گرد پکڑا ہے، اس کو پھینکو اندر ڈالو گاڑی کے اور لے جاؤ۔ جناب کمال کر دیا جناب ہماری پولیس نے، ایسی دنیا میں کہیں پولیس نہیں ہوگی جو یہ کام کرے۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب، یعنی آپ دیکھیے ان کے سفید بالوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ چند باتیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو ضمانت پہ رہا کرنا چاہیے اور فری اینڈ الیکشنز کے لیے شاہ محمود قریشی سمیت عمران خان کی ضمانت ضروری ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پہلے تو ان کی روک کاری نہیں جاری ہوتی، اب یہ بھی خبر آئی ہے جج ابو الاسناد صاحب بیمار ہی ہو گئے ہیں۔ پہلے ان کی روک کار نہیں جاری ہوتی، جو ضروری ہے ان کو جیل سے رہا کرنے کے لیے، وہ جناب کچھ دن گزرتے رہتے ہیں جب تک کہ جناب ایم پی او نہ جاری ہو جائے، مینٹننس پبلک آرڈر۔ پھر پتہ چلا کہ اوہو اس میں تو جناب زیادہ دیر ان کو گرفتار نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہم زیادہ دیر گرفتار نہیں رکھ سکتے ایم پی او کے تحت، تو پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ ایم پی او کا آرڈر واپس لیا جاتا ہے، اور پھر ایک اور پرچے میں جناب وہ جی ایچ کیو گیٹ حملہ میں 7 مہینے بعد خیال آتا ہے کہ اچھا جی اس میں بھی شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیں، تو اس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کی بیٹی جو بڑے حوصلے سے، مہربانو قریشی جو ہیں بڑے حوصلے سے ہمیشہ آتی ہیں، بات کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ کیا ہوا اس کیس میں، کیا ہوا۔ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، کچھ دیر انہوں نے گفتگو کی، اس کے بعد کہا کہ جس طرح سے میرے والد کو دھکے دیے گئے ہیں، جس طرح ان پر یہ تشدد کیا گیا ہے، اور وہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ ان کو گاڑی میں اس طرح پھینکا گیا ہے۔ جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمیشہ جب پہلے بھی کوئی رہائی ہوئی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ خود چل کر جاتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کو بڑے موقع دیے گئے شاہ محمود قریشی کو، اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں، اس میں عمران خان صاحب پر تنقید کریں، وہی جو پہلے جس طرح لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہی کام کریں شاہ محمود قریشی، اور اس کے بعد ان کو رہائی مل سکتی ہے۔ لیکن اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، سائفر کیس تو سارا آپ نے دیکھا ختم ہو گیا، مین کیس وہ تھا، اس کے بعد ان کے اوپر کوئی اس طرح کا کیس نہیں تھا، تو ان کی ظاہر ہے کہ ضمانت پر رہائی بنتی تھی۔ لیکن اب دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب آپ دیکھیں اس سب میں سب سے زیادہ قصوروار کون نظر آ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن۔ اب ہوا کیا ہے کہ جب سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس ملا ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو لگ رہا ہے کہ اس بلے سے ہمیں ہی پھینٹی پڑنی ہے، یعنی وہ پارٹی بن گیا ہے۔
اب نون لیگ کی خواہش تھی 2 دن آگے کیے جائیں، جو کاغذات نامزدگی کی تاریخ ہے وہ آگے کر دی الیکشن کمیشن نے فوری طور پر، اور اب پتہ چلا اس سے تو نقصان خود نون لیگ کا ہو گیا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو موقع مل گیا کہ وہ عدالتوں کا چکر لگا کر وہاں سے جناب ریلیف لے کر کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں، کئی لوگوں کی جمع نہیں ہو سکے۔ اب الیکشن کمیشن جس طرح میں نے بتایا ROs کے دفتروں سے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، وہاں تو الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ پھر جناب اب کیا جا رہا ہے، بہانہ کیا بنایا جا رہا ہے جی، عدالتوں کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں ہم پر، کہ پشاور ہائی کورٹ نے کہیں فیصلہ دے دیا جی فلاں RO جو ہے اس کو ہٹایا جائے، یہ کیوں کہہ دیا ہے، بلے کا نشان جناب کیوں تحریک انصاف کو واپس دے دیا ہے، اس پر بھی اب سوچ رہے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جا کر کہیں جی ہم الیکشن سے نہیں کروا سکتے۔ تو پھر آپ کا وجود کس لیے ہے؟ آپ جو اتنا یہ بیچارے غریب عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ جو آپ پر خرچ ہو رہا ہے وہ کس لیے ہے؟ ایک کام الیکشن کروانا، وہ نہیں کروایا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نہیں کرایا، تب سے کرائسس چل رہا ہے، اور جو بنیادی چیز ہے لوگوں کا حق ہے آئین کے تحت کہ ان کو فری اینڈ فیئر الیکشنز ملنے چاہیے، یہ ووٹ کا حق ریاست دیتی ہے ایک عام پاکستانی کو، اس سے وہ حق چھین رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے اس کو حق دینا، وہ اس سے چھینتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، لیکن اس پر بڑا سخت رد عمل آ رہا ہے، اور جب مزید الیکشنز اگر نہیں کروائے جائیں گے تو جس طرح پہلے بھاگے اور سمجھا گیا کہ جناب الیکشن سے بھاگنے سے کوئی بڑا اچھا کام ہو جائے گا، بڑے اچھے اثرات ہو جائیں گے، نہیں ہوا، اب بھی یہی ہوگا۔ نظر آ رہا ہے کہ پہلے دن سے ان کی نیت ہی نہیں تھی کہ یہ الیکشنز کروائیں، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شامت قریشی صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کہتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے یہ کوئی اس طرح کے پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے، ان کو ضمانت دیتے ہیں۔ پھر یہ MPO کا معاملہ جس طرح سے پہلے سامنے آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل چکا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جان بوجھ کے حالات سے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں ہی نہ۔ اب کیونکہ سیاسی طور پر نظر آ رہا ہے نون لیگ کو کہ جناب ایون پیپلز پارٹی کو کہ ہمارا تو اس طرح معاملہ نہیں ہے، اس پبلک میں سب سے زیادہ تحریک انصاف کی مقبولیت ہے، تو اس لیے اچھا ہے، وہ تو پہلے اشارے دے رہے ہیں کہ اگر ڈیلے ہو بھی جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے جو خبر آئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی درخواست کی مقرر کرنے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے بانی PTI کی سزا معطلی اپیل کو چھٹیوں میں مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ چھٹیوں میں 3 رکنی بینچ دستیاب نہیں، چھٹیوں کے بعد 3 رکنی بینچ اس کیس کو سنے گا۔ یہ جناب اب یہ خبر آئی ہے کہ ابھی سن بھی نہیں سکتے، یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب اب آخر کار ڈاکٹر عارف الدین صاحب کو بھی ہوش آ گیا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اس طرح گرفتاری ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں جی لیٹ us not become a state where human rights and dignity are trampled upon with impunity. Incidents of paper snatching, brutal action on protesters, and now treating an ex-foreign minister from 2 regimes in an undignified manner must draw the attention of the authorities. کہ جی authorities کون سی authorities کہ جن کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ جس طرح کاغذات چھینے جا رہے ہیں، انسانی حقوق پامالی کی جا رہی ہے، سابق وزیر خارجہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے۔ Detracting arguments that similar incidents have happened before do not cut ice because Pakistan must change. وہ کہنے یہ کہنا کہ پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں تو یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ And if we as a nation agree there is no better time than starting now. کہتے ہیں اگر ہم اس پر ایگری کر جائیں تو سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ اب سے یہ کام شروع کر دیا جائے، اب سے ہم بدل جائیں۔ اچھا، جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بڑی چوری پکڑی گئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی، وہ بھی سن لیجئے، اور یہ خبر اب چینلز پر بھی چل گئی ہے کہ جناب کس طرح سے جو موصوف دوسروں کو جنہوں نے اسکروٹنی سے گزارنا تھا وہ کیا کر چکے ہیں۔ فہیم اختر ملک بتا رہے ہیں، بڑے زبردست رپورٹر ہیں، امیدواروں کو عام انتخابات میں ڈیفالٹر ہونے پر نااہل کرنے والے چیف الیکشن کمشنر محمد جلال سکندر سلطان راجہ خود ڈیفالٹر نکلے نومبر 2011 سے۔ اب سوچئے ذرا، یہ 12-13 سال ہو گئے ہیں جی، 46,000 روپے وزارت ہاؤسنگ کو نہیں دیے، اندازہ لگائیں، یہ خود ڈیفالٹر ہے۔ اور یہ خبر آپ یہ دیکھیے کہ جناب 92 چینل پر بھی چل رہی ہے۔ وہ ادارہ جو امیدوار کو بجلی، ٹیلی فون یا گیس کا بل جمع نہ کرانے پر ڈیفالٹر قرار دے کر نااہل کر دیتا ہے، اس کا ادارہ کا سربراہ 2011 سے ڈیفالٹر ہے۔ یعنی سکندر سلطان راجہ جب چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوئے تب بھی ڈیفالٹر تھے۔ کیا ایک ڈیفالٹر شخص چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تعینات ہو سکتا ہے؟ یہی سوال فہیم اختر ملک نے پوچھا بھی ہے۔ تو یہ ہے جناب اصل ان کی کارکردگی، ان کی اصلیت۔ الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کری جا رہی ہیں، اب یہ سیکورٹی کا بھی بہانہ بنائیں گے، وہی جنہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں نہیں کروائے تھے نا الیکشنز، وہی بہانے کہ جی سیکورٹی نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب بھی لکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے۔ اس طرح بندے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، اغوا کرنے، لاپتہ کرنے کے لیے بس سیکورٹی ہی سیکورٹی ہے۔ بس اتنے پولیس اہلکار ہیں کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے تجویز کنندہ تائید گرفتار کرنا ہے، آئین اور قانون کے خلاف کوئی کام کرنا ہے، تو پوری آپ دیکھیں پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، لیکن الیکشنز کروانے کے لیے نہیں ہے۔
اور اسی طرح الیکشن کمیشن کا جو واحد کام الیکشن کروانا وہ اسی سے انکاری ہے, اسی سے بھاگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ جناب ابھی ماحول نہیں بن پا رہا. یہ سب کرنے کے باوجود شاہ محمود قریشی کی گرفتاریاں, اگر کوئی شخص آیا ہے حفاظتی ضمانت لے رہا ہے اس کو ہائی کورٹ سے ہی, وہ بھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح یہ تحریک انصاف کے ایک رہنما آئے اور ان کو پھر گرفتار کیا گیا اور کارروائیاں تیز کر دی ہیں. یہ رانا جوید عمر PP 166 اور NA 125 کے تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ جواد افضل اور مدثر حسین کو پولیس نے RO آفس کے باہر سے اغوا کر لیا. اچھا, پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے تحریک انصاف کے امیدوار قومی اسمبلی NA 164 حاجی نعیم وڑائچ بہاولپور ہائی کورٹ ڈائری برانچ سے گرفتار. وہاں پر ان کو ضمانت ملتی ہے, حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد گرفتار کر لے گا وہاں عدالت کے احاطے سے. یہ تو حال ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی شاہ محمود قریشی کی گرفتاری یہ بتا رہی ہے کہ جناب ان سے وہ ماحول نہیں بن رہا جس میں میاں صاحب کو آسانی سے پرائم منسٹر بنایا جا سکے, جس میں یعنی پیپلز پارٹی ہو, جتنی بھی جماعتیں ان کے لیے بالکل آسان ماحول بن سکے. کرش نہیں ہو رہی تحریک انصاف. یہ اتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی کیسے جمع کروا دی ہیں, پھر بھی تجویز کنندہ اس خوف کے باوجود کس طرح سامنے آ رہے ہیں. تو ان کو بتانا ہے کہ جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا. یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں وہ کچھ کر پا رہے. بلے کا نشان جس طرح تھا یہ سارا تھا کہ جی تحریک انصاف ہو ہی نہ. اور یہ تجزیہ کار بھی جو ہیں آپ کو پتا ہے خاص قسم کے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہوگی نہیں, کوئی نشان ملنے نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکا. تو اب وہی بات کہ الیکشن ہی نہ کرواؤ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.